لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم بتلائے انوار۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں ان کا دائرہ کار محدود رکھا ہے۔ میں اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بات کروں تو شاید میری آواز مسجد کی آخری دیوار تک نہ جا سکے۔ یہ میری قوت گویائی کو اللہ نے محدود رکھا ہے۔ قوت سماعت کا یہ حال ہے کہ اس دیوار کے پیچھے اگر کوئی بات کرے تو میں اس کی بات کو سن نہیں سکتا۔ یہی حال ہماری قوت بصارت کا ہوتا ہے کہ ایک محدود قوت تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جو دہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے انسان کی، گویا اسے مجبور پیدا کر دیا گیا، دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا، دیوار کے پیچھے سن نہیں سکتا، دیوار کے پیچھے تک اس کو رسائی کوئی نہیں، یہ تو مجبور ہے، چھوٹا سا اللہ پاک نے اسے اختیار دیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب آپ قرآن اور سنت کو پڑھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ نے جو انسان کو محدود طاقت دی ہے، یہ اللہ نے انسان کا بھلا کیا ہے، یہ اللہ نے انسان کا بھلا کیا ہے۔ انسان کو پرسکون رہنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس کی پرائیویسی ہے، وہ اس کی پرائیویٹ زندگی ہے۔ اگر اس کی زندگی پرائیویٹ نہیں تو پھر وہ محفوظ ہے۔ اگر طاقت مل جائے مجھے بھی دیوار کے پیچھے کی بات سننے کی تو میرا بھائی دیوار کے پیچھے ہو سکتا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو میرے سننے کے قابل ہو ہی نہ، جو مجھے سننی چاہیے ہی نہیں۔ اور پھر دیوار کے پیچھے با پردہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہرحال ہمارے دیکھنے کی، تو اللہ پاک نے محدود دائرہ کار کر کے دوسروں کی زندگی کو پرائیویسی دی ہے، اسے اللہ پاک نے پرسکون بنایا ہے۔ اب اللہ تو ہمیں پرائیویٹ کرے کہ میں نے دیوار بنا دی ہے، میں نے تیری قوت تھوڑی رکھی ہے سننے کی بھی، دیکھنے کی بھی، بولنے کی بھی۔ اللہ تو پرائیویسی دے
لیکن ہم دوسروں کو دینے کو تیار ہی نہ ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو رات اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والی تنہائی اپنے دوستوں سے بیان کرتا ہے. لعنتی ہے وہ عورت جو رات اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں کوئی بات کرتی ہے اور سویرے اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے. یہ ملعون ہے دونوں. اللہ پاک نے جب تجھے پرائیویٹ رکھا ہے تو تجھے نہ کسی تک رسائی کی اجازت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اپنا آپ جو چیزیں اللہ نے پرائیویٹ رکھی ہیں انہیں کھولنے کی تجھے اجازت. یاد رکھیں اس بات کو. بڑی ضرورت کے تحت معالج کے سامنے، علاج کرانے والے کے سامنے یا شرعی مسائل دریافت کرنے والے کے علاوہ، وہ بھی اس شخص کے سامنے جس کا آپ کو پتا ہو کہ بڑی راز کے ساتھ میری بات کو رکھے گا. ورنہ کسی شخص کے سامنے نہ دونوں باتیں سمجھنی ہیں آپ نے. سویا نہ کرے، اللہ آپ کو جزا دے. یہ میں عین قرآن مجید کا خاص عمل بیان کر رہا ہوں. آپ کو آنکھیں کھول کے خاص کر میری طرف دیکھنا چاہیے تاکہ آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. دیکھیں بیٹے، ادھر ہو کے بیٹھو سب کے ساتھ، شاباش. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اپنی پرائیویٹ زندگی کو کھولنا نہیں اور دوسرے کی پرائیویٹ زندگی کو ٹٹولنا نہیں. اپنی کو اور دوسرے کی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم انہیں خراب کر دو گے. اللہ کرے ان لفظوں کی تاثیر کو آپ سمجھیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. لوگوں کی جاسوسی ورنہ تم انہیں. پہلے وہ خراب تھے کہ صحیح تھے؟ بات کو سمجھیں. میرے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ خراب ہیں تو تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے. فرمایا تم انہیں، گویا تم جس پہلو سے جو اینک لگا کے انہیں دیکھو گے وہی تمہارے سامنے تصویر آئے گی نا. وہی تصویر تمہارے سامنے آئے گی، وہی انداز تمہارے سامنے آئے گا. تو کبھی بھی کسی کی جاسوسی نہ کرنا. اور مشکات شریف میں اس حدیث کے اگلے لفظ ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کسی کے عیب ٹٹول کے لوگوں کے سامنے بھرے بازار میں بیان کرے گا نا تو یہ نہ سمجھنا میں گھر میں بیٹھا ہوں میری خیر ہے. تو کسی کو چوک میں کسی کی عزت اچھالے گا تو اللہ 7 کوٹھڑیوں کے اندر تیری رسوائی فرما دے گا. اندر بیٹھے تجھے اللہ رسوا کر دے گا اور تجھے خبر بھی نہیں ہوگی. کبھی کسی کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ لوگوں کو خراب کر دو گے. پہلے تو اپنی زندگی کھولے نہیں اور کسی کی جی. اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بات سن لینا تو بغیر تحقیق کے کبھی اسے آگے بیان نہ کریں. حدیث صحیح مسلم کی ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اور یہ آپ نے حدیث نہ یہ زبانی یاد کر لینی ہے. جن سے میری بعد میں ملاقات ہوئی ان سے میں سن لوں گا. ٹھیک ہے جی، سن لوں انشاءاللہ تو کہہ دیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. سبق یاد بھی رکھنا چاہیے نا جی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو سبق یاد کرنے کی بھی عبادت ڈالیں. یہ حدیث آپ نے یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے انوکھا سوال پوچھا کہ حضور جھوٹا ویسے ہوتا کون ہے؟ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جھوٹا خلاف واقعہ بات کرنے والا جھوٹا ہے یا لطیفے زیادہ سنانے والا جھوٹا ہے؟ جو بڑی ڈینگیں مارتا ہے وہ زیادہ جھوٹا ہے یا جو پیسے ہونے کے باوجود مرتا مرتا پھرتا ہے وہ جھوٹا ہے؟ کون ہے جھوٹا؟ کیا خوبصورت لفظ ہیں. کمال والے نبی نے کمال ارشاد فرمایا ہے. رحمت والے نبی نے رحمت والا ارشاد ہی فرمایا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے، لفظ یاد رہنے چاہیے آپ کو. فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین بھی کر لیتا ہے اور آگے بیان بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بندہ کون ہے؟ کس بات پر یقین کرتا ہے؟ انج ہویا ہووے گا، انہیں آکھیا ہووے، انہیں کیتا ہووے. او بھائی یہ تو گا گی گا چھڑ دے، تو تحقیق کر. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ذرا ٹٹول کے دیکھ تو صحیح.
आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी के मुंह से शराब की बदबू भी आए तो उसे शराब भी ना कहना। शराब पीना और है, शराब का आदी होना, किसी को मुजरम ना कह देना, ऐसा ना हो उसकी दुआई हो जाए ये शराबी है, वो सारी जिंदगी दाग ही धोता फिरे, उसके वजूद से उतर ही ना सके। लोगों ने कहा सरकार आला हजरत से कि फिर क्या क्या मतलब लें? फरमाया हो सकता है कि रात को उसके घर में चोर आए हो, गन पॉइंट पे उसे कहा हो हम भी पीते हैं तू भी पी, किसी मजबूरी में फंस गया हो, कोई ऐसा मामला हो गया हो और तुझे सवेरे तेरी मुलाकात हो गई। आप फरमाते हैं कि औरत नंगे सिर बाजार में दौड़ती जा रही हो तो उसे बेपर्दा नहीं कहना। हुजूर क्यों? फरमाते हो सकता है बेचारी के घर में सांप निकल आया हो और होश ही नहीं रही दुपट्टा लेने की और भाग निकली है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा। मैं राह वाली से निकलता हूं तकरीर करके तो एक दोस्त मेरे पिछले दिनों नाराज हो गए, कहने लगे मैंने आपके आगे हाथ किया आपने सलाम ही नहीं ली। मैंने कहा बिल्कुल सही है, और तो नहीं मैं को गुनाह कीता? कहते नहीं। तो मैंने कहा यार मैं इंसान हो सकता मैंने तुझे देखा ही ना हो, मेरा मिजाज है। कोई भी इज्तिमा हो, कोई भी, ये चंद दिन पहले हज़ारों का इज्तिमा था, मैं बैठ जाता हूँ, जितने लोगों ने मिलना है जब तक मिल नहीं लेते मैं जाता नहीं। मुझे सिक्योरिटी के हजरात ने कहा कई दफ़ा कि आप इज्तिमा बड़ा हो तो निकल आया करें, हमें पैगाम मिलता है कि आप जल्दी इज्तिमा को खाली करें, आप खड़े रहते हैं तो लोग भी खड़े रहते हैं। तो मैं कहता हूँ एक शख्स यार मुझसे मिलना चाहता है, मेरी क्या अज़ियत है, तो मैं चंद मिनट खड़ा रहूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, घर ही जाना है ना। तो मैंने कहा यार किसी वजह से मैंने देखा नहीं होगा कोई ऐसा, और फिर एक और भी तो बात है ना, हो सकता है मेरे ज़हन पे कोई टेंशन ही सवार हो। मैंने कहा पहले कभी नहीं कहते तुम 11 बारी लेंदे हो, तुम उधर नहीं ली, तो मैं क्या एक बारी तो भी माफ़ करना चाहिए बंदे ने, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा, कहीं कोई मसला होगा, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, लेकिन हम छोड़ने को बात तैयार समझा करें इन चीज़ों को और इन पर हमेशा गौर रखा करें। पहली बात यह कि किसी भी सुनी सुनाई बात पर कभी यकीन न करें। पहले तो हमें तहकीक की ज़रूरत ही नहीं। आप कहें यार जब मेरे साथ होगी मैं देखा जाऊँगा, देखी जाएगी। मुझे एक साहब ने आके कहा, उसने कहा फ़लाँ बंदा बड़ा मुतकब्बर है। मैं कहा यार मेरे ना तो जदों मिलता सही मिलता है, तो मैं तेरी बात कैसे मान जाऊँ? नहीं आप तजर्बा करें। मैंने कहा मुझे ज़रूरत क्या है तजर्बा करने की, मुझे हाजत ही नहीं। इसलिए कि जब मेरे साथ मुलाकात करता है तो उसके अंदर मैंने तकब्बुर, तेरे साथ करता है तू जान तेरा खुदा जाने, जब मेरे साथ करेगा तो मैं तहकीक भी कर लूँगा। छोड़े, क्या ज़रूरत है इस बात को जी फलाना बंदा उसमें बड़ी आकड़ आ गया जी 4 पैसे आए हैं। मैं कहता हूँ यार नहीं, मैं तो जब भी गया हूँ कुर्सी छोड़ के मिला है, तो मैं कैसे तेरी बात मान जाऊँ कि उसके अंदर ये बात है? मैं कैसे ये तेरा तसव्वुर मान, फलाना बंदा जी वो तो छोड़ें आप। जब आपके साथ मामला होगा तो तहकीक भी हो जाएगी। हम मिनट लगाते, कुरान मजीद ने जो हमें तलकीन की उसको समझे। कुरान मजीद की सूरह हुजरात आयत नंबर 6, सूरत कौन सी है जी? आयत नंबर पारा 27 26वां। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबा, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेके आए, फासिक उसको कहते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला होता है, तुम्हारे पास अगर कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो फरमाया फतबय्यनू, पहले उसकी तहकीक कर लो। अल्लाहु अकबर। अफवाहों पर अमल न करो, पहले उसकी तहकीक कर लो। मैं अक्सर कहता हूँ कोई आदमी छोटा उस वक्त नज़र आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। करीब जाके देख और आजिज़ी से देख, तुझे बड़े बड़े लोग नज़र आएंगे। तू जब भी देखता है या गुरूर से देखता है या जी उन्होंने उत्थे इंज हुंदा। मैं कहा भाई कदी गया भी है, ये बैठे बैठे तूने बात कर दी है, आ पहले चल तो सही, देख तो सही। फतबय्यनू, जब कोई फासी खबर लाए तो अल्लाह फरमाते हैं उसकी तहकीक कर, अच्छे तरह जांच पड़ताल करके जो ये कह रहा है ये सही कह रहा है, उसकी तहकीक कर। फिर फरमाया अन तुसीबू, ऐसा ना हो जाए कि कौमम बिजहालतिन, किसी कौम को तो अपनी नादानी की वजह से तकलीफ दे बैठे, तू अपनी जहालत की वजह से उस शख्स की बात सुन के तेरी वजह से किसी कौम को तकलीफ ना हो जाए। फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, फिर तू रह जाएगा सिर्फ नदामत करता हुआ, फिर सरवाए पछतावे के तेरे हाथ। तो क्या कर, फतबय्यनू, जब तेरे पास कोई अफवाह पहुंचे तो उसकी तहकीक कर।
اس کی ریسرچ کر کے یہ بات ایسی ہوئی ہے کہ قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کسی نے بات کی تو اچھا اللہ خیر فرمائے جڑے آ کے رپورٹ دیندے نے پہلا پوری گل سنتے ہیں دھیان نال, پہلا پوری. مینوں ایک بندہ کہندا جی اتنے ایک بندہ انج آندا سی پیا, میں کہا جی وہ فلانے پیر صاحب دے بارے آندا سی انہاں 2-3 ویاہ کیتے نے. میں کہا تم ہی تے کوئی گل کیتی ہوے گی نا تاں ہی اگوں نے کیتی ہے نا, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਨਾਲ 7 ਪੀਰ ਹੋਰ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ तभी तो तुझे बात मिली है. तो मैंने कहा जुर्म है अल्लाह के बंदे, जब कुरान कहता है 4 कर लो तो तुम्हें क्या एतराज़ है. वो वाली बात कर जो काबिल एतराज़ हो. वो फलां पीर साहब के पास बड़ा माल है. मैं कहा तेनों तेने इसमें लुटिया, तेरे ऊपर गन पॉइंट तो नहीं रखी उसने, कोई शख्स तेरे पास आया तो नहीं कि पीर साहब ने मेरी जेब काटी है, कोई मिला तो नहीं. तो अगर किसी के पास है तो अल्लाह फरमाता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जिसे मैं देने पे आता हूँ बेहिसाब किताब ही अता फरमा देता हूँ. फिर तू क्यों मुंशी बनता है अल्लाह के फजल का. छोड़, उसकी तकसीम है, उसके उस पर रहने दे. फिर तू अल्लाह की तकसीम पे क्यों इतराज़ कर. हम बिला वजह ये आयत नाज़िल कब हुई, बड़ी खूबसूरत बात, ज़रा गौर फरमाइएगा. एक कबीला था, कबीला बनी मुस्तलक उसका नाम था, और दूसरी जानिब हज़रत वलीद बिन उक़बा रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे, उनका कबीला था. तवज्जो है आप हज़रात की, ज़रा ज़्यादा तवज्जो करनी है आपने मेरी बात पे. ये अफवाहों का जो मुसीबत है ना, ये बड़ी लंबी हो गई है. मैं देखता हूँ हर ख़ानदान के बारे, हर बरादरी, बल्कि हर घर के बारे में अफवाह फैल जाती है. हर महकमे के बारे में, हर शख्स के बारे में लोग अफवाह छोड़ के खुद गायब. एक शख्स मेरे पास एक दफ़ा आया, जब कोई अच्छा इज्तिमा होता है, अल्लाह पाक कोई तौफीक देता है, दिल किसी का बदल जाता है. मेरे पास एक साहब आए, एक दफ़ा कहने लगे मैं आपकी फ़लानी बात सुनी है तो शराब से तौबा करने आया. मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे भी माफ़ करे तेरी बरकत से. तो कहने लगा मैं तो माफ़ी मांग लूँगा लेकिन एक खटका नहीं मेरे ज़हन से जाता. मैंने कहा वो क्या. कहने लगे 4 बंदे मेरी वजह से शराबी हो गए, मैंने उन्हें पिलानी शुरू की. अब मैं उन्हें समझाता हूँ, वो समझते नहीं. मैं वापस लौट आया, वो लौटते नहीं. उसका क्या इलाज है. अब मैंने कहा वो तो गुनाह तभी धुलेगा जब वो भी तौबा कर लेंगे. तो अब भाग दौड़ कर उन्हें हॉस्पिटल लेके जा, जैसे भी है. आपने तो अफवाह छोड़ दी, आपने कोई बात कर दी, आप उसके मौजूद हुए, बाद में आप तो शर्मिंदा हो गए. आपने तो कहा ठीक है अला मा फ़अलतुम नादिमीन, मुझे शर्म आ गई, मैं शर्मसार हो गया. लेकिन वो जो 1100 बंदे का दिमाग आपने ख़राब किया है, उसका जवाब कौन देगा. ये इतना बड़ा जुर्म है. मैंने देखा है पूरी पूरी बरादरी, पूरा कबीला, पूरा कोई बात है ही नहीं, होती नहीं कुछ भी, लेकिन लोगों ने उनके गले डाली हुई हैं बातें, रोज़ होती हैं. वो जो उनका खूबसूरत चेहरा है उस पर कोई बात नहीं करता, वो जो एक काला धब्बा है उसकी बातें सारा ज़माना करता है. हमें सोचना चाहिए कि हमारा दीन हमें क्या तरबियत देता है. हज़रत वलीद बिन उक़बा की दुश्मनी रहती थी रदी अल्लाह ताला, कबीला बनी मुस्तलक के साथ दोनों कबीले मुसलमान हो गए. अच्छा, अब ज़कात का हुक्म जब आया ना, तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत वलीद बिन उक़बा की ड्यूटी लगाई. फरमाया जाओ उस कबीले से ज़कात के पैसे लेके आ. ये थोड़े भोले भाले थे, भोले भाले आदमी थे. गए ना पैसे लेने ज़कात के, उन्होंने नया नया कलमा पढ़ा था. उनको इतला गई कि नबी पाक का नुमाइंदा आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि. आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो मुझे भी याद आ जाता है, आपको डबल सवाब मिलता है. इसलिए मैं जब सरकार का नाम लूँ तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उन्होंने पता चला ना कि महबूब रहमत अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा आया है. तो अब जो रिवाज था उस ज़माने का, उन्होंने नेज़े पकड़े, तलवारें पकड़ी और तीर पकड़े, तो बाहर आ गए 15-20 आदमी इस्तकबाल करने. वो 15-20 आदमी जब गली में निकले ना, तलवारें लेके, नेज़े लेके और तीर लेके बाहर आए, ढाल पकड़ी हुई है, जो सामान्य जान असला उस दौर का था वो लेके वो बाहर आए ना, तो जनाब वलीद बिन उक़बा ने आते देखा, उन्होंने वापस दौड़ लगा दी. वो आए, अब बात को समझे, वो क्या करने आए, बोलिए. इन्होंने सोचा कि इनकी तो पुरानी दुश्मनी जाग गई है, वो जो हमारे कबीले के साथ रहती थी. ओहो, दौड़ गए. जब दौड़ते, ये गुजरात में जब फसाद हुआ ना, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, तो उसका आपको पता है बानी कौन था.
4-5 पंडित के शागिर्द और एक पंडित बानी था उस फसाद का। ये जब निकले ना अपने मंदिर से निकले तो ऐसे ही 15-20 हिंदू नौजवान खड़े थे, तो ये दौड़ते जा रहे हैं, शुगल करते, जैसे हमारे मदारस के बच्चे भी कई दफ़ा दौड़े जाते हैं छुट्टी, दौड़े गए। तो एक नौजवान उनमें से हिंदू कहने लगा, क्यों दौड़ रहे हो, खैर है? उसने कहा, ओ मुसलमानों ने ना मंदिर में आग लगा दी है। शुगलन हजारों मुसलमान जिंदा जल गया। वो शरारत करके निकल गए, हजारों मुसलमान जिंदा जला दिया हिंदुओं ने। कुछ मुसलमानों ने भी बाद में हिंदुओं पे हमले किए, हिंदू भी कत्ल हुए। हम यहां सफाई नहीं देते, लेकिन वो इतना बड़ा फसाद हुआ कि हिंदू मुस्लिम गुजरात का फसाद पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन उसका पस मंजर कोई कत्लो गारत नहीं थी, कोई किसी मजहब पर हमला नहीं था। वो एक अफवाह छोड़ गए कि अब किसी ने महसूस नहीं किया कि हम जाके चेक ही कर लें कि मंदिर में आग लगी भी है कि उस एक जुमला कहने की बुनियाद पर इतना लंबा फसाद। हम जरा भी तहकीक करने को तैयार। मैंने देखा है लोग संवरते संवरते वापस आ जाते हैं, किसी नेक जगह पे जाते हैं, बनते बनते लौट आते हैं, अफवाहों का शिकार हो जाते हैं। हम तामीर नहीं देखते, तकरीब देखते हैं। 2 मिनट की जुबान की लज्जत है, हम बहुत सारे लोगों को दीन से मजहब से दूर कर देते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब दौड़े ना, तो उन्होंने अपने कबीले को भी दौड़ो भी दौड़ो, मुझ पे उन्होंने हमला कर दिया है। भोले आदमी थे, उनके कबीले ने भी नेज़े तलवारें घोड़े फाड़ लो दौड़ो भागो, शोर होने लगा। उधर सरकार के पास पहुंचे, हाँपते कामते, हुजूर वो तो बड़ा मसला बन गया। क्या हुआ? या रसूलल्लाह, हो तो झूठी मूठी का कलमा माज़अल्लाह पढ़ते, मैं ज़कात के पैसे लेने गया हूँ, तलवारें निकल आई, नेज़े निकल आए, तीर निकल आए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर बड़ा मसला बन गया। नबी करीम ने फरमाया, इसे पानी पिलाओ, इसे बिठाओ। मेरे हबीब ने कुरान पे अमल किया, फतबय्यनु, फरमाया हम पहले तहकीक करेंगे, हम पहले गौर करेंगे, हम पहले देखेंगे कि मामला क्या है। हम ऐसे ही इस बात पर अमल, अल्लाह अकबर। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद, सियाने आदमी थे, जर्नैल थे, नडार थे, बेबाक थे, उनको बुलाया और बुला के फरमाया, खालिद जा और 2 नमाजें उस कबीले के अंदर अदा कर, जाके उनके ईमान को देख, उनके किरदार को देख, उनके अफकार को देख। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने मगरब भी वहाँ पढ़ी, इशा भी वहाँ पढ़ी। फरमाते हैं 2 नमाजें पढ़ के वापस आया, मैंने कहा या रसूलल्लाह, ज़कात के सारे पैसे उन्होंने अदब से पेश फरमा दिए। हुजूर ने फरमाया, तुमने क्या देखा? अर्ज की, हुजूर कबीले का सरदार मस्जिद में अजान देता है। कबीले का सरदार मस्जिद में, बोलिए बोलिए, कबीले का सरदार मस्जिद में, अल्लाह करे सारे चौधरियां दे मुंडे बांगा देन ला, उच्ची आमीन आख्या जे जरा। अल्लाह ताला फजल फरमाया, जिन्होंने कोल पैसे ज्यादा ने, अल्लाह करे उन्होंने बच्चे मसीते जाना देना, आमीन ते आखो, अल्लाह ताला खैर फरमाए। उदी वजह है कि अब्बा जी उठनगे तो मुंडे ने मसीते कलनगे ना, तो नमाज टाइम बाद उठी दा दे अजान वास्ते आमीन तो कह दे, अल्लाह जजा दे। कहते मैंने कबीले के सरदारों को मस्जिद में अजान देते हुए देखा है, अल्लाह अकबर। और कहने लगे या रसूलल्लाह, तो बड़े पारसा है। तो नबी पाक ने फरमाया, इस भोले को फिर क्या हुआ है? अर्ज की, हुजूर असल ये है कि वो आए थे इस्तकबाल करने, नबी पाक का नुमाइंदा समझ के वो आए थे इस्तकबाल करने। वो गालिब कहता है, मोहब्बत को जालिमों ने परस्तिश दिया करार। हाथ चूमना और होता है, सजदा करना और होता है। मोहब्बत को जालिमों ने परस्तिश दिया करार। को तो दाता साहब सजदे होते, मैं कहा मैनू बहा किन्ने को बंदे कर देने। ऐसे ही बोला, उम्मत को तकसीम कर रहा है, समझे नहीं बात को। एक मलंग तलंग टल पहन के अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसका जाती फेल है। ना दाता साहब ने ऐसा कहा है, ना दाता साहब की तालीम पे अमल करने वालों ने ऐसा, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कहीं किसी कच्चे मौलवी ने भी नहीं लिखा, तूने कहां से ये बात सीख ली? हम अफवाहों का शिकार हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कब्र परस्ती का हुक्म दिया है, जितना कब्र से बरेली के इमाम ने रोका है, कोई इतना रोक सकता? आला हजरत फरमाते हैं, कब्र पे जाओ तो यूं करके खड़े ना हुआ करो, यूं करके अगर कभी हाजिरी देनी हो तो किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि तुम कब्र वाले के सामने झुकते हो। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, खबरदार कब्र पे जाओ तो चूमना तो दूर रहा, हाथ भी ना लगाना। हुजूर क्या करें? फरमाया 4 हाथ दूर खड़े रह के दुआ मांग, इसलिए कि किसी को शक पड़ना
ہم قبر پرست نہیں، ہم خدا پرست ہیں. ہم کسی بندے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اپنے بولے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جتنا انہوں نے. اور اعلیٰ حضرت کی اپنی قبر ایک گیٹ اونچی ہے، صرف میں دیکھ کے آیا ہوں. وہ فرماتے ہیں ہم وہی انداز اختیار کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ. ایک گیٹ ایک بالشت. اور آپ نے حکم دیا تھا کہ میری قبر کے گرد اونچی جالی لگا دینا تاکہ کوئی کوشش بھی نہ کرے قریب جانے کی. تو بھئی لوگ افواہوں پہ عمل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے نادان لوگ ہیں جو افواہ کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. افواہ پہ عمل نہ کر، آگے بڑھ، تحقیق کر. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا میں نبی پاک کی جالی چوم لوں، فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے نبی پاک کی جالیوں کو لگائے؟ جہاں جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، وہاں مصطفیٰ کی جال. پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے. ارے آنکھوں سے بھی چلنا، یہاں بے ادبی ہے. تو حضور کی جالیوں کو منہ لگائے گا؟ خیال کر کہاں کھڑا ہے، خیال کر. ادب گاہ ہیشت زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. فرمایا یہاں تو جنید بغدادی اور باعزید بستامی بھی آتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے، سانس بند کر کے، پیچھے کھڑے رہ کے سلام عرض کرتے. تجھے کس نے اجازت دی تو جالیوں کو چومتا پھرے؟ پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو. یہی ادب ہے میرے مصطفیٰ کے دربار کا صلی اللہ علیہ. تو افواہ پہ لوگ عمل کرتے ہیں بلا وجہ. میرے دوست یاد رکھ، افواہ اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے. افواہ اور ہوتی ہے، حقیقت. وہ کہا تھا نا میاں صاحب نے، برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے لبا نہ کوئی. برے بندے نو میں انجی گل ہے، جگ تے لبا نہ. تے سانو تے ہر تھا ہی بندہ لبدا پیڑا ہی چنگا. کہندے نے برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے لبا نہ. وہ ایک بھی نہیں سی میاں صاحب تواڈے دور وچ. برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے لبا نہ کوئی. اپنے اندر چاہتی جو پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. اپنے اندر جو چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ. ادھر تو نے توجہ ہی نہیں کی، ادھر تو نے دیکھا ہی نہیں. برے بندے نو لبن ٹریا تے جگ تے لبا نہ، ایک بھی نہیں مینوں ملیا. اور یہاں لوگ روز کہتے ہیں وہ بھی پیڑا، وہ بھی پیڑا، وہ بھی پیڑا، وہ بھی پیڑا. تے چنگا کون ہے؟ آندا میں آپ. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے. خدا را سمجھے، کسی غلط آدمی کی کسی غلط بات پر یقین کرنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آپ سارے انبیاء کی سیرت پڑھیں گے تو نبیوں پہ الزام لگتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جرم کیا تھا، جیل میں گئے کہ نہیں؟ جرم کی وجہ سے گئے؟ کس وجہ سے گئے؟ بولے بولو نا یار. اس کا مطلب ہے الزام اتنا پراپوگنڈا اختیار کر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی جیلوں میں چلے جاتے ہیں. ان کا جرم نہیں تھا، کیا تھا؟ محسن نقوی شاعر گزرا ہے، اس کا دوست بڑا نیک آدمی تھا تو کہتا ہے میرے اس نیک نے مجھے خط لکھا، یار میں نے تو ساری زندگی لوگوں کو خیر کا درس دیا، بندے مجھ پہ الزام لگانے لگے. تو کہتا ہے میں نے اسے جواب لکھا، میں نے کہا لوگ بھائی پتہ کیا کرتے ہیں، کعبے کے اندر سے مٹی لیتے ہیں، خانے کعبے کے. یہ قریش کا طریقہ تھا اسلام آنے سے پہلے، کعبے کے اندر سے مٹی لے کے اس کا بت بناتے ہیں اور اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں. اور کہنے لگا تو نیک بنتا ہے. حضرت مریم تو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے جناب مریم پہ الزام لگا دیے، تیرے تو دامن پہ لگنے والا داغ ہے ہی کوئی نہیں. کہنے لگا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگوں زمانے کو شاید وہ دور بھول گیا ہے کہ جب میرے رسول پاک منبر پہ بیٹھے تھے اور کسی نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ پر الزام لگا رہے ہیں. اور میرے حبیب پاک صحیح مسلم میں لفظ ہیں، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتہ ہے میرا گھر پاک ہے، مجھے پتہ ہے میرا گھر. یار میں اور تو پریشان ہو جاتے ہیں، ساتھی آ کے کہتے ہیں جی فلانا بندہ باتیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں چھوڑو یار کیا کرتے ہو. یہاں تو لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس کو نہیں چھوڑا. میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن اشارہ دینا اس موضوع پر ضروری ہے. واقعی افق جب ہوا حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں. آپ وہ عورتوں کے بنے ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر نا ان کے خیمے بنے ہوتے تھے جس طرح ڈولیاں بنتی ہیں، خیمے تو عورتیں اندر داخل ہو جاتی تھی.
پردے کا پردہ رہتا تھا, اسی طرح کی ڈولی خیمہ بنا ہوا تھا. حضرت عائشہ پیشاب کرنے کے لیے جھاڑی کے اندر چلی گئیں. جس غلام کی ڈیوٹی تھی اس نے اونٹ اٹھایا, اس نے سمجھا آ گئی ہیں, وہ لے گیا. ایک حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے پیچھے رہنا ہے, سامان سمون رہ جائے تو لے کے آنا ہے. وہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں تو کہنے لگی قافلہ چلا گیا ہے, کاماں جی پردہ کر لیں. حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا. انہوں نے اپنا اونٹ قریب لے جا کے بٹھا دیا. سیدہ عائشہ بیٹھی آ گئیں, کوئی بڑی بات نہیں تھی, ایک چھوٹا سا معاملہ ہو گیا کہ وہ جو جس خادم کی ڈیوٹی تھی حضرت عائشہ کا اونٹ اٹھانے کی, اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اندر ہیں کہ نہیں. آج تک لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں. منافق تو منافق, کلمہ پڑھنے والے کئی بدتمیزی کرتے ہیں. اس معاذ اللہ تعالیٰ اپنے گندے ذہن کی بات آج تک لوگ اچھالتے. مجھے بتاؤ رحمت للعالمین نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھاتے, فرمایا مجھے پتا ہے عائشہ پاک ہے, لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی پاکیزگی بیان, اور جس پر الزام لگے وہ گھبرایا نہ کرے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. وہ یاد کیا کرے کہ یہاں تو لوگوں نے رحمت للعالمین رسول کو نہیں چھوڑا. معاذ یہ چھوڑتے ہیں لوگ. الزام لگا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت ابو بکر بیمار ہو کے گھر میں پڑ گئے. حضرت عائشہ کو 2 مہینے بخار چڑھا ہے. جب باوقار آدمی رسوا ہوتا ہے تو حالات بڑے بگڑ جاتے. میرے محبوب منبر پہ بیٹھے پریشان ہیں, عمر فاروق کھڑے ہوئے. توجہ ہے آپ حضرات کی. عمر نے بات کی تو بڑی اعلیٰ کی. کہنے لگے سونیا جو خدا تیرے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ تیرے بستر پر ایسی عورت کو بیٹھنے دے سکتا ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ زمین پر سایہ پڑے تو جگہ نہ ناپاک ہو, تو وہ بیوی آپ کی ناپاک کیسے رکھ سکتا ہے. مولا کائنات شیر خدا امام الاولیاء اپنی والدہ کے اعزاز میں کھڑے ہوئے. حضرت علی اٹھے تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو ہیں. کہنے لگے حضور آپ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں, جو رب آپ کے جوتے کو مٹی لگ جائے تو کہتا ہے جوتا اتار دے, وہ ایسی بیوی آپ کو رہنے کی اجازت دے سکتا ہے. محبوبہ اللہ جانتا ہے. تینوں صحابہ بیک زبان سب سے پہلے حضرت عمر کہنے لگے ھذا بہتان عظیم, یا رسول اللہ یہ بہت بڑا الزام ہے. حضور یہ بہت بڑا, یہی اللہ نے قرآن بنا دیا. سورہ نور کی 16 آیات رب نے نازل فرمائیں. اگر حضرت عائشہ پر الزام نہ لگتا تو 16 آیتیں ان کی شان میں نازل بھی نہ ہوتی. یہ تو بھلا ہو گیا, یہ تو بھلا ہو گیا کہ 16 آیات ان کے حق میں اللہ نے نازل فرمائی, اور رب نے فرمایا ھذا بہتان عظیم. محبوب یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ اللہ والوں پر, نیک لوگوں پر یہ کام. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اس میں شریک تو نہیں. کوئی برادری کیوں نہ ہو, کوئی قبیلہ کیوں نہ ہو, کوئی دوست کیوں نہ ہو, کوئی مسلمان کیوں نہ ہو, ہم ان چکروں میں شامل تو نہیں. اللہ جانتا ہے کسی گھر کے ایک بچے سے غلطی ہو گئی, ان کی بہنوں کا رشتہ آیا ہے, لوگوں نے اس بچے کی غلطیاں اٹھا اٹھا کے بھیجی ہیں. بھائی کے غلط ہونے میں بیٹیوں کا کیا قصور ہے. ایک بزرگ میرے پاس تویز لینے آئے, کہنے لگے بڑی بیٹی کی عمر 28 سال سے زیادہ ہو گئی, بیٹے نے بدماشی کی ہے, اس نے ظلم کیا ہے. حضرت جی میری بیٹیوں کا رشتہ بھی کوئی نہیں لیتا, اس لیے کہ جب لوگ آ کے محلے میں بات پوچھتے ہیں تو لوگ میرے بیٹے کا نام لیتے ہیں. وہ جیل میں ہے تو لوگ کہتے ہیں جن کا بھائی جیل میں سزا بھگت رہا ہے. کہنے لگا میں بوڑھا آدمی ہوں, کسی وقت بھی مر جاؤں گا, ان بچیوں کا بوجھ کیسے لوں گا. ہم بھائی خدا رہا سوچو, قرآن کہتا ہے کہ بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا, باپ کا بوجھ قیامت میں بیٹا. تو ایک دوسرے کی غلطی دوسروں پہ کیوں ڈالتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر افواہ, اس پر حقیقت سے تعلق کی کوئی نہیں. جو ہمارے منہ میں آیا ہم نے کسی کو وہ الزام دے دیا. خیر ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی, جاگ رہے ہیں آپ لوگ, ان کو نیند آ رہی ہے وہ ذرا میری طرف دیکھیں. ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی, جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے, ہوتی ذرا کڑوی ہے پر جب بھی بیٹھتی ہے, سارے بولیے کہاں بیٹھتی ہے, اور جب دیتی ہے تو کیا دیتی ہے. اور ایک گند کی مکھی ہوتی ہے, جہاں بیٹھتی ہے کہاں بیٹھتی ہے بھلا, اور چھوڑتی کیا ہے, بیماریاں. گند والا مزاج نہ اپنائیں کہ جہاں بھی بیٹھیں بری بات ہی سنیں اور جہاں بھی بیٹھیں بری بات ہی کریں. شہد والا مزاج اپنائیں, شہد والا. پھول پہ بیٹھیں اور جب چھوڑیں تو شہد چھوڑیں. اچھی بات سنیں اور آگے بیان کریں تو ہم 100 باتیں سن کے آئیں گے, جو اچھی ہوگی وہ چھوڑ دیں گے. ایک کام نانا ہوں,
تو میں کہ بھائی پھر اللہ ہی جانتا ہے، اسرائیل علیہ السلام نال ملاقات کرانی پینی، فرشتے تو وہی ہیں، باقی تو سارے انسان ہیں. سنے آج لوگ عرس منا رہے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری کا، عرس منایا جاتا ہے خواجہ اجمیر کا. لوگ کہتے ہیں 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، وہاں 6 من کی دیگ ہے، فلاں ہے، اور اللہ خیر کرے ماننے والے بھی ڈھول پر اور موجے مجھے کر کے راضی ہو جاتے ہیں عرس بنا لیا ہے. تم ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھ. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں. خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن کے یاد ہو گیا ہے. جے بالا نو گالاں یاد ہو سکدیاں نے تے قرآن پاک بھی یاد. اللہ خیر کرے، شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا. اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی. یہ شان ہے نا، اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار. اور حال یہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا. آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب. اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سب کہیے صلی اللہ علیہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی. کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ. بی بی کیا ہوا؟ پانی پلاؤ، بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی.
عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا, پھر مجھے حمل ہوا, پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بات کر کون ہے. کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے PhD کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے, اڑا اب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو. دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں جے وچ شریعت, مندا خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے. میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے, میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ, کوئی یوزر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. پر یار فریدا کدی مل پے سونا, یار فریدا جے کدی یہ کدی مل پہ سونا, بس انہوں رو رو حال سناواں. ٹیک لگائی ہے. کہنے لگی بی بی بول دے گواہی. کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے, رب کا رسول جانتا ہے, پر میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا, رب تیرا بھول جانا. پھر رونے لگی, پھر مکر کرنے لگی. مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا, سارا رنگ ہی بدل گیا. وہ عورت تو ہندو تھی, اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے. اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں, آمین تو کہیں. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے, جاتے بھی دیکھا ہے.
ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नज़र उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयतमंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता। मैं सवेरे, सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है, ज़रा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाज़ार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं, मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुँह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए, तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम अली हैदरीयम कादरीयम तमज़े अहमद रज़ा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया, आँख लगी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने, कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँ आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोलें, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतज़ार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहाँ से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं, यहाँ से तो एक दिन में पहुँचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज़ गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयाँ होने लगी, फबतियाँ कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहाँ तो लोग सफाइयाँ देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियाँ गुड्डियाँ आप पे उड्डियाँ हो ना चढ़न ऊंचाइयाँ, वही गुड्डियाँ उच्चियाँ उड्डियाँ जड़ियाँ साइयाँ आप चढ़ाइयाँ। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूँ। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊँगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कव्वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊँगा, इंतज़ार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई। आए नहीं,
لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, یہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے, چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو, میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے, اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, واز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگیں, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے, جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے بولیے, علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے, اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے, اس کے لیے. پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولے ہیں. میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے, کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے,
لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے, کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کتب میرا ہے, میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد, اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا ہے میری اولاد کو, اب یہ میرے پاس رہے گا, میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے, پاؤں میں گر گئے, کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, ہمارے لیے نہیں, تعمیر شریعت کے لیے, ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا, تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں, اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا. عزیز یاد رکھ, نہ افواہوں پہ لگا کریں, نہ کسی برادری, کسی قوم, کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں. یہاں تو لوگ گھڑ گھڑ کے چیزیں لاتے, گھڑ گھڑ کے چیزیں لاتے, اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. جو غربا مساکین ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی عزت پر لگا ہوا داغ دھو بھی نہیں پاتے. ہم بڑا لوگوں پر دھبا لگا کے ثابت کر گزرتے ہیں اور پھر صدیاں گزر جاتی ہیں. تیری میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خبر پہنچے تو تحقیق کر, خیال کر, اس کے بعد پھر آگے اس کو بیان کر. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوان ان الحمدللہ.